محنت کی برکات. محنت جو ہے وہ کبھی بھی اللہ پاک ضائع نہیں کرتے ہیں. محنت کی ہمیشہ برکات ہی آپ کو ملیں گی. دنیا میں جس نے بھی محنت کی ہے وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوا ہے. اور اس کے بارے میں قرآن شریف میں بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی. انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. کوشش کس کو بولتے ہیں؟ محنت کرنے کو. تو یہ اردو کی چھٹی کتاب ہے جو برائے جماعت ششم بلوچستان ٹیکسٹ بورڈ. اس کا ہم تیسرا سبق پڑھ رہے ہیں، محنت کی برکات. انشاءاللہ اس میں سیکھیں گے کہ محنت کے کیا فوائد ہیں، کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور حروف استفہام کے استعمال سے متعارف ہو سکیں. نئے الفاظ اس میں آپ کو ملیں گے. علامت. علامت کا مطلب ہے نشانی. اعلیٰ کا مطلب ہے عظیم. حد تک کا معنی ہے بے عزتی. ٹھیک ہے، یعنی کہ عار محسوس کرنا، یعنی شرم محسوس کرنا، برا محسوس کرنا، کسی کام کو چھوٹا سمجھنا. ترک کرنا کا مطلب ہے چھوڑ دینا، کسی کام کو چھوڑ دینا. حقیر کا مطلب ہے بہت ہی معمولی، حقیر سی رقم، حقیر سی نظر، معمولی، یعنی جس کو وہ کچھ نہ سمجھتا ہو. محنت کا جذبہ انسان میں پیدائش ہی سے موجود ہوتا ہے. جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے یہ نکھر کر سامنے آ جاتا ہے. نکھر کا کیا مطلب ہے؟ نکھر کر. نکھر کر کا مطلب ہے کہ وہ زیادہ صاف ستھرا ہو کر، بالکل واضح، صاف ستھرا واضح، یعنی کہ موجود ہوتا ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا ہے، پھر بعد میں دکھائی دے دیتا ہے. زندگی گزارنے کے لیے اسے خوراک، لباس، رہائش وغیرہ کے لیے سخت محنت کرنا پڑتی ہے. اسی محنت سے وہ پہاڑوں کا سینہ چیر کر ندیاں بہاتا ہے اور اپنے میدانوں کو سرسبز کھیتوں میں تبدیل کر لیتا ہے. یعنی کہ محنت سے کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ پہاڑ جو ہم لوگوں نے درمیان میں کاٹ دیے. سینہ چیر کا مطلب ہے درمیان میں کاٹ کر. ٹھیک ہے، درمیان میں کاٹ کر ہم لوگوں نے کیا بنایا ہے؟ آپ نے سرنگ دیکھے ہیں نا، یہ نزدیک بھی سرنگ ہے، مستنگ کا سرنگ ہے. مستنگ سے پہلے جو چڑھائی آتی ہے نا، یہ تھوڑی آگے میاں گنڈی سے، اس میں سرنگ ہے. یہ کیا کیا ہے؟ پہاڑ کو درمیان میں سے کاٹا ہے، سینہ چیر کی ہے. ندیاں بھی بہاتا ہے. ادھر تو ابھی پانی نہیں ہے، لیکن آپ جب پہاڑ کو کھودو گے تو پھر پانی بھی آ جائے گا، بورنگ جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، میدانوں کو سرسبز کھیتوں میں. سارا آپ نے باغ دیکھے ہیں، سرسبز کھیت دیکھے ہیں، یہ سارے انسان کی محنت کی بدولت. شہروں میں خوبصورت عمارتیں اور باغات بناتا ہے. انسان ترقی کے موجودہ درجہ تک محنت کے ذریعے سے پہنچا ہے. محنت کرنا اچھی سوچ کی علامت ہے. چھوٹے موٹے کاموں کے لیے دوسروں کا سہارا نہیں لینا چاہیے. سہارے کا مطلب ہے مدد، یعنی کہ آپ کو اگر اپنے چھوٹے چھوٹے کام کرنا ہو اس کو خود کرنا چاہیے. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا، یہ بری بات ہے کہ آپ کسی سے کہتے ہو کہ یہ چیز اٹھاؤ، یہ میرا سامان اٹھاؤ، مجھے ذرا جو ہے وہ میری جرابیں دے دو. یہ سارے کام خود کرنے ہوتے ہیں، بلکہ انہیں خود سر انجام دے لینا چاہیے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ محنت کرنے والا، ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہے. ہاتھ سے کام اللہ کا دوست ہے. ٹھیک ہے، جو محنت کرتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں. محنت میں عظمت ہے، عزت ہے. اب ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو فقیر ہوتا ہے، جو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، 1 روپے دے دو، کتنی شرم کی بات ہے، یا 10 روپے دے دو، یا میری مدد کرو. ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو آپ کا کوئی کام کر دیتا ہے پھر کہتا ہے مجھے میری اجرت دو، مزدوری دو. تو کون سا اچھا ہوا؟ مزدوری والا. اس میں عزت ہے، عظمت ہے. انسان محنت اور تعلیم و تربیت کی وجہ سے آج چاند پر پہنچا ہے. اپنا کام خود کرنا کفایت شعاری ہے. چھوٹے موٹے کام کے لیے دوسروں کی مدد تلاش کرنا سستی و کاہلی کی علامت ہے. جو لوگ سست ہوتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں. جو لوگ معمولی کام کرنے سے بھی کتراتے ہیں یعنی کہ ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے، خود نہیں کرتے، کتراتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں. انہیں پتہ نہیں کہ محنت کی برکات و فوائد کتنے ہیں، کہ کتنے فائدے ہیں. ایسے لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کام سے جی چھڑاتے ہیں. جی چھڑاتے ہیں یعنی کہ جان چھڑاتے ہیں. ٹھیک ہے، جان چھڑاتے ہیں. جان چھڑانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ
ایک کام جو ہے وہ نہیں کرنا تو پھر آپ جو ہے بہانے کرتے ہو، حالانکہ بڑائی اور عظمت کام کرنے میں ہے، نہ کہ کام چوری میں۔ کام چوری کس کو بولتے ہیں؟ کام نہ کرنا۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں چیونٹی کی محنت کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس سے سبق نہیں سیکھتے کہ اتنی چھوٹی سی مخلوق کس طرح دن رات محنت کر کے ہمیں متحرک ہونے کا درس دیتی ہے۔ متحرک کس کو بولتے ہیں؟ حرکت میں آنا، یعنی کہ حرکت کرنا، ٹھیک ہے؟ متحرک، بیدار ہونا، ایکٹیو ہونا انگلش میں کہتے ہیں اس کو۔ زندگی میں مختلف قسم کے کام اور پیشے ہیں، ہر فرد اپنی صلاحیت اور علم و ہنر کی بنیاد پر ان میں سے کوئی کام یا پیشہ اختیار کرتا ہے، لیکن اب ہم اپنی جہالت اور کچ فہمی سے بعض کاموں کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، جیسے زمیندار، آفیسر، ڈاکٹر، انجینئر، ٹھیکیدار بننا۔ یہ ہمارے معاشرے کی غلط سوچ ہے کہ ہم ان کو بڑا سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے لوگ ہیں، بڑے کام ہیں، یہ بڑے پیشے ہیں، جبکہ بعض کو محنت مزدوری، درزی، حجام اور عام دکاندار جیسے پیشوں کو حقیر سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، بے عزت سمجھتے ہیں، لیکن یہ بری بات ہے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ یہ تصور سراسر غیر اسلامی ہے۔ سراسر کا مطلب ہے بالکل، شروع سے ہی، مطلب 100%، ٹھیک ہے؟ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے تمام کام خود کرنے میں کبھی عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ اپنی جوتوں کی خود مرمت کر لیتے، کپڑوں میں پیون لگا لیتے، ایک سفر کے دوران کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر کے لائے، غزوہ خندق کے موقع پہ کھدائی کا کام بھی خود سر انجام دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے مثال دیکھ لی۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ محتاج کی مدد کے لیے کھانے پینے کا سامان خود اٹھا کر لے گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ چراغ میں